بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف الہی کے لیے خود کو آمادہ کرنا۔ ایک انسان جب ہوشیار اور بیدار ہو جاتا ہے تو اس بات کی جانب راغب ہوتا ہے کہ اسے علمی اور روحانی کمالات حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس مقام تک آ جانے کے بعد بندے کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ معرف الہی کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کے آداب میں سے پہلا یہ ہے کہ ان معارف کا انکار کرنے سے مکمل طور پر خود کو بچایا جائے اور ایسے منکرانہ خیالات کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنے باطن کو معنوی اور علمی کمالات سے فیضیاب ہونے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یہ آمادگی مختلف درجوں کی حامل ہوتی ہے، علمی لحاظ سے ہو یا عملی لحاظ سے۔ معارف کو سمجھنے کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ سالک یعنی بندہ اس کا حقائق اور علم کے بارے میں منفی رویہ نہ ہو۔ اس مقام پر اس درجے کے حصول سے جو چیز سب سے پہلے روکتی ہے وہ ہے تنگ نظری اور اعلیٰ و عرفہ حقیقتوں کا انکار کرنا، اور اس غلط بات پر یقین رکھنا کہ علمی اور عملی لحاظ سے انسان میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ معرف الہی کو پا سکے اور ان سے فیضیاب ہو سکے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے ایسے افراد کے بارے میں فرمایا، جان لو کہ جاہل ان علوم میں بھی خود کو عالم سمجھتا ہے جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور محض اپنی رائے کو ہی کافی سمجھتا ہے۔ ہمیشہ اہل علم سے دور دور رہتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس سے جھگڑنے لگتا ہے، اور وہ کام کہ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر ایسے معاملات اس کے سامنے آ جائیں کہ جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا تو ان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں ان معاملات کے بارے میں نہ تو کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی ان کو مانتا ہوں۔ اور یہ ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے معاملات وجود بھی رکھتے ہوں؟ یہ تمام حالات اس کی اپنی کم علمی پر مطمئن رہنے اور اپنی لا علمی سے نا واقف رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہر بار وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے الجھنوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، حق کو جھٹلاتا رہتا ہے اور اپنی جہالت کے باعث حیران رہتا ہے اور علم حاصل کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تحاف العقول، وہ کام جو معرف کے زبانی اور عملی طور پر انکار کے نتیجے میں انجام پاتے ہیں، انسان کو مذہب کی بلند و بالا سچائیوں سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل مردہ ہے اگرچہ ظاہری طور پر زندہ ہو۔ معارف دینی کی اعلیٰ تعلیمات کے انکار اور غافلانہ مخالفت نے تاریخ میں بہت سے بزرگوں اور علماء کو بھی گمراہ کیا، اور وہ لوگ سب سے کٹ کر ایک طرف ہی ہو کر رہ گئے۔ حضرت عنوان بصری کئی سال تک مالک بن انس کی شاگردی میں رہے اور ان سے بھرپور علمی استفادہ کرتے رہے۔ وہ ان علمی مطالب کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ دوسروں سے حاصل کیے تھے۔ اس ماحول میں ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی استفادہ کریں، لیکن اس طرح سے وہ امام کے علم سے فیضیاب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ ہو جانے اور ان کا دامن تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر طرح کے جھوٹے طاغوتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اس بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص نجات کی کشتی میں سوار ہونا پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مضبوط آسرے کا سہارا چاہ رہا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے۔ بس لازمی ہے کہ میری ذات سے محبت کے ساتھ ساتھ علی سے بھی الفت رکھے اور اس کے دشمن سے دشمنی بھی رکھے اور اس کی اولاد میں آنے والے رہنما اماموں کے پیچھے پیچھے چلے۔ تفسیر نور الثقلین۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے نپے تلے انداز میں عنوان بصری کی تربیت کی غرض سے ان سے فرمایا، میں وہ شخص ہوں کہ حکومت وقت میری کڑی نگرانی کرتی ہے، مجھ پر بہت سی پابندیاں بھی ہیں، لیکن ان حالات میں بھی میرے شب و روز کے اذکار جاری رہتے ہیں، لہٰذا تم میری عبادات میں رکاوٹ نہ بنو، اور جس طرح سے تم علم حاصل کرنے کی غرض سے مالک بن انس کے پاس جاتے رہے ہو اسی سلسلے کو جاری رکھے رہو۔
امام صادق علیہ السلام سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جانے والی سب سے اہم ذمہ داری یہ تھی کہ علم کی جستجو میں رہنے والوں کی رہنمائی کی جائے۔ عنوان بصری سے امام صادق علیہ السلام کی اس ملاقات کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کی روحانی تطہیر کی جائے، تاکہ ان میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کہیں اور جانا ہی نہیں ہے، اور ان کی ذات میں معرف اہل بیت علیہم السلام کے حصول کا شوق پیدا کرنا بھی مقصود تھا۔ اسی وجہ سے عنوان بصری اس ملاقات کے بعد یہ کہتے سنے گئے: میں ایک المناک و غمناک کیفیت میں اپنے گھر لوٹا، اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام سے مجھے ایسی محبت ہوئی کہ مالک بن انس سے میل ملاپ ترک ہو گیا۔ اس بیداری اور اندرونی تبدیلی کے بعد امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو اپنی نورانی قربتوں سے نوازا اور ان کو اپنی پربرکت تعلیمات و معارف سے استفادہ کرتے رہنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔